السلام علیکم۔ چیپٹر 1 کا لیکچر 2 جو ہے، مینسبرگ نے ایک تھیوری پیش کی۔ اس نے یہ کہا کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ 5 بلڈنگ بلاکس پہ جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو ٹاپ لیول ہے وہ ہے اسٹریٹجک اپیکس، سینئر لیول آف مینجمنٹ۔ پھر اس کے بعد مڈل لائن آتی ہے، مڈل مینجمنٹ۔ آپریٹنگ کور وہ ورکرز ہیں جو کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، پروڈکشن میں انوالو ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنو اسٹرکچر ہے جو کہ ٹیکنیکل ان پٹ پرووائڈ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل کسی بھی آرگنائزیشن کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو ڈائریکٹلی تو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے، لیکن وہ ٹیکنیکل ان پٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فار ایگزامپل اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ بھی ڈائریکٹلی کسی پروڈکشن پروسیس میں انوالو نہیں ہے، وہ آپریٹنگ کور میں نہیں آتا، لیکن ٹیکنو اسٹرکچر میں وہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح سپورٹنگ سٹاف ہے جو کہ انڈائریکٹ سروسز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے، سپروائزرز وغیرہ ہیں، یا کینٹین وغیرہ ہے جو کہ انڈائریکٹ سروسز جو ہے وہ آرگنائزیشن کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ لیٹر آن مینسبرگ نے جو ہے وہ ایک سکستھ جو ہے وہ بلڈنگ بلاک جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، وہ ہے آئیڈیالوجی، جو کہ آرگنائزیشن کے اوور آل بلیفس یا ویلیوز ہیں۔ اب بیسیکلی یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے جب اس کو ہم نے سب پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا تو اس کی بیس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کام کیسے کرتی ہے۔ تو اپلیکیشن ٹو مینسبرگ آرگنائزیشنل کانفیگریشن، سب سے پہلے بورڈ آف ڈائریکٹر ہے جو کہ ٹاپ لیول مینجمنٹ ہے، اس کو اس نے کہا کہ یہ اسٹریٹجک اپیکس ہے۔ اس کے علاوہ جو فنکشنل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں، فار ایگزامپل پروڈکشن مینیجر ہے، فائنینس مینیجر ہے، ایچ آر مینیجر ہے، جو بورڈ آف ڈائریکٹر کے نیچے کام کر رہے ہیں، اس کو اس نے مڈل لائن کہا۔ اس کے بعد آپریٹنگ کور ہے جو کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں جو آپ کی امپلائیز انوالو ہیں وہ آپریٹنگ کور ہیں۔ ٹیکنو اسٹرکچر میں فار ایگزامپل میں نے کہا کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ٹیکنیکل سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹنگ سٹاف ہے جو کہ کینٹین ورکرز ہیں، یا سیکریٹریل سٹاف ہے جو کہ سپورٹنگ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سکستھ کور تھی وہ آئیڈیالوجی تھی، اوور آل ویلیوز جو ہیں، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، جو اسٹریٹجک اپیکس ہے، وہ کیا بلیفس ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اوور آل آرگنائزیشن کی جو ہے اسٹریٹجی۔ اب اسی کی بیس پہ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو ہم نے آگے فردر ڈیوائڈ کیا کہ جو ڈفرینٹ بلڈنگ بلاکس تھے آرگنائزیشنز کے، وہ کس طرح سے ڈومینیٹ کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو۔ اب اس میں سب سے پہلے جو اس نے کہا مشین بیوروکریسی، تو اس میں جو ٹیکنو اسٹرکچر ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے۔ This structure tends to occur in large established organizations۔ آرگنائزیشن میں ورک کام جو ہے وہ بہت زیادہ فارملائز ہوتا ہے، پروسیجرز جو ہیں وہ ویل اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں، ہر ورکر جو ہے وہ ان پروسیجرز کو فالو کر رہا ہوتا ہے، لارج نمبر آف رولز اینڈ پروسیجرز ہیں، ہر بندے کی جو جاب ہے وہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتی ہے۔ تو ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ ٹیکنو اسٹرکچر ڈومینیٹ کر رہی ہو، اور وہ نارملی لارج آرگنائزیشن ہوتی ہے جہاں پہ پروسیجرز ویل ڈیفائنڈ ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مشین بیوروکریسی۔ اس کے بعد ہے پروفیشنل بیوروکریسی، ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ آپریٹنگ کور جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہو، جہاں پہ جو پروڈکشن پروسیس ہے وہ زیادہ ٹیکنیکل ہو، اور وہ لوگ جو کہ ڈائریکٹلی پروڈکشن میں انوالو ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ آرگنائزیشن چل ہی نہ سکے، جیسے میڈیکل اینڈ لیگل انڈسٹریز۔ اب میڈیکل انڈسٹری تو آپریٹنگ کور بیسیکلی کون ہے؟ ڈاکٹرز۔ تو ایسی آرگنائزیشن ڈاکٹرز کے بغیر نہیں چل سکتی، تو آپریٹنگ کور وہاں پہ ڈومینیٹ کرے گی جہاں پہ ورکرز جو ہیں وہ ہائیلی اسکلڈ ہوں گے، ان کے بغیر آرگنائزیشن چل ہی نہیں سکتی۔ یا لیگل انڈسٹری ہے جہاں پہ لائرز ہیں، تو لائرز بھی جو ہیں وہ ہائیلی اسکلڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ پروفیشنل کمپیٹنسی چاہیے ہوتی ہے، تو اس میں
اس ایسی آرگنائزیشن میں آپریٹنگ کور ڈومینیٹ کرتی ہے تو اس کو ہم پروفیشنل بیوروکریسی کہتے ہیں. اب اگر یہی آپریٹنگ کور جو ہے وہ بیسیکلی اگر اون کرتی ہے آرگنائزیشن کو یا ٹاپ لیول مینجمنٹ میں یہی آپریٹنگ کور بھی ٹاپ، فار ایگزامپل ایک ہاسپٹل ہے تو اس کا جو ہیڈ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو، یا بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ بھی ڈاکٹرز پہ مشتمل ہو، تو یہ بیوروکریٹک بھی ہو سکتی ہے ایٹ اے ٹائم. یہ پروفیشنل بیوروکریسی بھی ہے اور کیا کہتے ہیں بیوروکریٹک سٹرکچر بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد تیسری جو اس کے بعد جو تیسری سٹرکچر ہم کہتے ہیں وہ ہے ڈویژنلائزڈ سٹرکچر، جس میں مڈل لائن جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. مڈل لائن کیا تھی؟ فنکشنل مینیجرز ہیں یا ڈویژن کے مینیجرز ہیں. تو ایسی آرگنائزیشن جو کہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جیوگرافیکل ایریاز پہ، اس کے آپریشنز جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس جیوگرافیکل ایریا کے جو پرٹیکولر مارکیٹ ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے آرگنائزیشن کے آپریشنز، تو ڈویژنلائزڈ ہم اس کو مینجمنٹ کہیں گے. Divisionalized structure mentioned above in section, the head of each division will have a great deal of control over the day-to-day operations. ہر ڈویژن کا جو ہیڈ ہے وہ بیسیکلی اس پرٹیکولر ڈویژن کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کنٹرول اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پرٹیکولر ایریا کی جو کلچر ہے، وہاں پہ جو اسپیسیفک کسٹمر ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ باقی ایریا سے ڈفر کر سکتی ہیں. اینڈ اسٹریٹجی آف دیئر پارٹ آف بزنس ود ڈائریکٹرز ول فوکس آن بگ پکچر. اب جو ڈائریکٹرز ہیں یا جو ٹیکنو اسٹرکچر تھی وہ بیسیکلی صرف اوور آل اسٹریٹجی پہ، لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ فوکس کرتے ہیں، روٹین کی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو نہیں ہوتے. اس کے بعد ہے ایڈوکریسی، جہاں پہ سپورٹ سٹاف یا آپریٹنگ کور جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہو. از آن انوویشن. اب بیسیکلی ایڈوکریسی ایک ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ انوویشن پہ بہت زیادہ فوکس ہو، پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے جو ہے وہ چینج ہو رہی ہو، اس میں نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ امبیڈ کی جا رہی ہو، تو وہاں ایسی آرگنائزیشن کو ہم ایڈوکریسی یا ایسے مینجمنٹ سٹائل کو ہم ایڈوکریسی کہیں گے. میکنگ اٹ مور سوٹیبل دین دا ادر، مور فارمل، یہ فارمل ہوتی ہے. فاسٹ موونگ، جہاں پہ ٹیکنالوجی تیزی سے امپروو کر رہی ہو. ڈائنامک انڈسٹریز، جہاں پہ چینجز آ رہی ہوں ریگولرلی، تو ایسی آرگنائزیشن میں جو مینجمنٹ سٹائل ہوگا وہ ایڈوکریسی ہوگی، اور یہاں پہ سپورٹ اسٹاف یا آپریٹنگ کور جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہی ہوگی. ٹیمز آف ایکسپرٹس فرام ڈفرینٹ فیلڈز اینڈ ڈیسیژنز آر ڈی سینٹرلائزڈ. تو یہاں چونکہ زیادہ ٹیکنالوجیکل نیچر کی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو ایکسپرٹس جو ہیں وہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد آ گیا مشنری، جہاں پہ آئیڈیالوجی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے. مین مقصد جو ہے وہ لوگوں کا ویلفیئر ہوتی ہے. ویسے تو بزنس کسی کا بھی جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ ارن پروفٹ ہے، لیکن مشنری کا مطلب ہے ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے. تو آئیڈیالوجی پہ زیادہ بلیو کیا جاتا ہے. اگر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ پروفیٹیبل ہے لیکن وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل نہیں ہے تو ایسی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ ہی نہیں کرے گی ایسی آرگنائزیشن. ہاں جی، اس کے علاوہ کچھ اور آرگنائزیشن کے جو ہے وہ کانسیپٹس جو ہیں وہ سیپریشن آف ڈائریکشن اینڈ مینجمنٹ. بیسیکلی ہم پہلے یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب پبلک لمیٹڈ کمپنیز بنی تو شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ اونر سے علیحدہ ہیں، مینجمنٹ سے علیحدہ ہیں. جو کمپنی کو مینیج کیا جاتا ہے وہ نارملی جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ شیئر ہولڈر بھی ہو. تو مینجمنٹ جو ہے وہ آن بیہاف آف شیئر ہولڈر جو ہے وہ کمپنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اسٹیورڈ کا رول پلے کرتے ہیں. وہ اسٹیورڈ شپ ہے یا ایجنٹ کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. شیئر ہولڈرز آر پرنسپلز وائل ڈائریکٹرز آر دیئر ایجنٹس.
دس اسپیشلی کامن ان لارج کمپنیز ویئر دا اونرز الیکٹ ڈائریکٹرز. اب اونرز جو ہیں وہ ڈائریکٹرز الیکٹ کرتے ہیں ٹو رن دا کمپنی آن دیئر behalf. Directors are running the business in the best interest of the owner. Many safeguards and controls are put into place. For example, اب مینجمنٹ جو ہے وہ یہ نہ کرے کہ ایسٹس جو ہے وہ چونکہ اون شیئر ہولڈرز کر رہے ہیں لیکن ان کو یوز جو ہیں وہ مینیجرز کر رہے ہیں، تو وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے ان ایسٹس کو یوز نہ کریں بلکہ فار دا بیسٹ بینیفٹ آف دا شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ ان کو یوز کر رہے ہوں. نوٹ دیٹ دا ڈائریکشن اینڈ مینجمنٹ میں آلسو بی سیپریٹڈ ان لارج آرگنائزیشن. اب ڈائریکشن جو ہے وہ بیسیکلی تو شیئر ہولڈرز ہی دیں گے، ڈائریکٹرز کو الیکٹ وہی کریں گے، لیکن ڈے ٹو ڈے روٹین میں جو ہے وہ مینیج جو ہے وہ کمپنی کو وہ ڈائریکٹرز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ سیف گارڈز جو امپلیمنٹ کیے گئے ہیں وہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ہے کہ آرگنائزیشن کو ڈائریکٹرز نے جو ہے وہ کیسے چلانا ہے، ان کی ویلیو ایتھیکل ریکوائرمنٹس کے ہیں. اسی کے لیے اسی طرح سے پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، ان کے لیے آڈٹ جو ہے وہ کمپلسری ہو گیا. تو آڈیٹر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ویو دے رہا ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹرز ہیں یا مینجمنٹ ہیں وہ اپلیکیبل سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کیا وہ لیگل ریکوائرمنٹس پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو مینجمنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایکسٹرنل آڈٹ ہے وہ بھی ایک بیسک ٹول ہے کہ مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی مس یوز نہ کرے ایسٹس کو. اب اس کے بعد جب ہم آرگنائزیشن کو ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن میں 7 بندے ہیں تو ایک ہیڈ ہو اور اس کے نیچے 6 لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں. اسی کو ہم سب ڈیوائڈ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس کے نیچے 2 بندے کام کر رہے ہیں، پھر ان دونوں کے نیچے جو ہے وہ 2 بندے کام کر رہے ہیں. اب ٹوٹل جو ہیں وہ یہاں پہ 7 لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہی بندے کو رپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ ایک بندہ ٹاپ پہ، اس کے نیچے 2 بندے ہیں، یہ 3 ہو گئے، اور اس کے نیچے آگے ہر بندے کے نیچے 2 بندے کام کر رہے ہیں، یہ 4 لوگ نیچے آ گئے. تو یہ 7 لوگ جو ہیں ان کو جب ہم آرگنائزیشنل اسٹرکچر ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈفرینٹ وے سے ہم ان کو لیئرز جو ہیں ہماری وہ اب یہاں پہ دیکھیں تو ایک ہی لیئر ہے، یہاں پہ جو ہے ٹاپ لیئر ہے اور اس کے نیچے ایک اور لیئر جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو اس چیز کو ہم جو ہے وہ بیسیکلی ڈیفائن کرتے ہیں اسپین آف کنٹرول یا چین آف کمانڈ. تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے یہ اسپین آف کنٹرول ہے. اب ایک بندے کے نیچے اگر زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں وائڈ اسپین آف کنٹرول، جبکہ ایک بندے کے نیچے کم لوگ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ وائڈ اسپین آف کنٹرول ہے، یہاں پہ نیرو اسپین آف کنٹرول ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ بیسیکلی ہے چین آف کمانڈ. تو یہاں پہ نیرو چین آف کمانڈ ہے یا شارٹر چین آف کمانڈ ہے، اور یہاں پہ جو چین آف کمانڈ ہے وہ لانگر چین آف کمانڈ ہے. تو یہ ایک دوسرے کے انورسلی ریلیٹڈ ہے. اگر چین آف کمانڈ شارٹر ہے تو اسپین آف کنٹرول وائڈ ہے، اور اگر چین آف کمانڈ لانگر ہے تو اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ نیرو ہے. So this is the line of authority which can be traced up or down the chain of command. تو اسکیلر چین جو ہے وہ بیسیکلی فرام ٹاپ ٹو باٹم یا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، جبکہ اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ از دا نمبر آف پیپل فار ہوم ہی آر شی از ریسپانسیبل. اگر وہ زیادہ لوگوں کے لیے ریسپانسیبل ہے یعنی کہ اس کے نیچے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے وائڈ اسپین آف کنٹرول، اور اگر اس کے نیچے کم لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ نیرو اسپین آف کنٹرول ہے. اب کون سے وہ فیکٹرز ہیں جن پہ اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے؟ نیچر آف ورک، دا مور ریپیٹیٹیو اور سمپل دا ورک دا وائڈر دا اسپین آف کنٹرول. اب اس سے اپوزٹ آٹومیٹکلی ہو جائے گا، اگر اسپین آف کنٹرول وائڈر ہے تو چین آف کمانڈ جو ہے وہ شارٹر ہوگی، یہ ریورس چلتا جائے گا. تو اگر
سمپل ورک ہے تو ایک ہی بندے کے نیچے، مطلب ہمیں بہت زیادہ ٹیکنیکل کام نہیں ہے تو سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی مینیجر کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ ٹائپ آف پرسونل، دا مور اسکلڈ اینڈ موٹیویٹیڈ دا مینیجر اینڈ ادر اسٹاف ممبرز آر دا وائڈر دا اسپین آف کنٹرول، تو آٹومیٹکلی پھر کیا ہوگا، چین آف کمانڈ جو ہے وہ شارٹر ہو جائے گی۔ اور اپوزٹ ہے، اگر لیس اسکلڈ یا موٹیویٹیڈ اسٹاف ہے تو اسپین آف کنٹرول شارٹر ہو جائے گا، نیرو ہو جائے گا، اور چین آف کمانڈ جو ہے وہ لانگر ہو جائے گی۔ لوکیشن آف پرسنل، اگر اسپریڈ ہیں، دور دور ہیں، تو پھر کیا ہوگا، ایک بندے کو کم لوگ جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہوں گے۔ اگر سارے لوگ لوکلی لوکیٹڈ ہیں تو سارے لوگ ایک ہی مینیجر کو رپورٹ کر رہے ہوں گے۔ تو located locality, it takes relatively little time and effort to supervise them. This allows the span of control to become wider. تو یہاں سے اپوزٹ آپ نے خود اس کو جج کرتے جانا ہے کہ کس صورت میں span of control wider ہوگا اور کس صورت میں span of control narrow ہوگا، اور اپوزٹ جو ہے وہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ چل رہی ہوگی۔ اب ٹال اینڈ فلیٹ آرگنائزیشن، تو وہ آرگنائزیشن جس میں چین آف کمانڈ جو ہے وہ لانگ ہے تو وہ ٹالر آرگنائزیشن کہلاتی ہے، اور جس میں چین آف کمانڈ شارٹ ہے وہ فلیٹ آرگنائزیشن کہلاتی ہے۔ آٹومیٹکلی اگر ٹال آرگنائزیشن ہے تو پھر نیرو اسپین آف کنٹرول ہوگا، اور اگر فلیٹ آرگنائزیشن ہے تو وائڈر جو ہے وہ اسپین آف کنٹرول ہوگا۔ تو یہ اپوزٹ اگین جو ہے وہ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اب جو فلیٹ آرگنائزیشن ہے اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اسپین آف کنٹرول جو ہے وہ وائڈر ہوتا ہے، تو کنٹرول جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بندے کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ وائس ورسا۔ اس کے بعد ایک کانسیپٹ ہے جی آف شورنگ کا، سمپلسٹ وے میں ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل کنٹری اے میں ہے، لیکن اس کے جو آپریشنز ہیں وہ کنٹری بی میں ہیں، تو ایسی کمپنی کو ہم آف شور کمپنی کہیں گے۔ یہ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کاسٹ جو ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ فار ایگزامپل ایک یو کے بیسڈ کمپنی ہے اور اس کے جو سارے ہیں آپریشنز ہیں وہ انڈیا میں یا فلپین میں ہو رہے ہیں، تو ہم فلپین کے لحاظ سے اس کو ایک آف شور کمپنی کہیں گے۔ تو ابھی یہ ریسنٹلی یہی چل رہا ہے کہ جو مارکیٹنگ کا کام ہے وہ کال سینٹرز کے تھرو جو ہے وہ کمپنیز کر رہی ہیں، یعنی کہ یو کے بیسڈ کمپنی ہے، وہ یو کے میں اپنے آپریشنز پرفارم کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل جو بھی پروڈکٹ ہے ان کی وہ بیسیکلی سیل تو یو کے میں ہو رہی ہے، لیکن اس کی جو مارکیٹنگ ہے وہ انڈیا کے تھرو ہو رہی ہے، تھرو کال سینٹرز۔ تو ہم ایسی کمپنی کو آف شور کمپنی یا اس پروسیس کو ہم آف شورنگ کہیں گے۔ اس کا بیسک پرپز جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی کاسٹ کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا شیئرڈ سروس اپروچ، تو کچھ جو سروسز ہیں جو کہ کور سروسز نہیں آرگنائزیشن کی، وہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو سب پارٹس میں آگے ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ دس اپروچ انوالوز ریسٹرکچرنگ دا پروویژن آف سرٹن سروسز ود ان دا آرگنائزیشن سو دیٹ instead of service being found in several different parts of the organization, it is centralized into one specific part of the organization. For example کہ ہم ایک آفٹر سیل سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے وہ پروڈکٹ بیچتی ہے اور اس کے بعد آفٹر سیل سروس پرووائڈ کرتی ہے، تو جو سروس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو انٹائرلی جو ہے وہ باقی ڈپارٹمنٹ سے علیحدہ کر دیا جائے گا، تاکہ وہ جتنی بھی کوئریز ہیں کسٹمرز کی یا کمپلینٹس جو ہیں ان کو ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکے۔ اب جیسے یہاں پہ ایک چھوٹی آرگنائزیشن ہے، اس میں وہ کہتا ہے کپل آف اسٹاف ان ایچ ڈپارٹمنٹ دیٹ ڈیل ود آئی ٹی فار دیٹ پارٹ آف دا آرگنائزیشن۔ اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل ہم ڈفرینٹ برانچیز ہیں، آپ کی ڈفرینٹ کنٹری کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ہر برانچ میں جو ہے وہ آپ کیا کریں،
کہ 2 لوگ کریں جو کہ رکھیں جو کہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں اور اس پرٹیکولر برانچ کے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈیل کر رہے ہوں، تو اس سے زیادہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بنا لیں، اور وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کرے، ساروں کو سروسز پرووائڈ کرے. دس از کالڈ شیئر سروسز اپروچ. تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ کی ایک ڈیفینیٹ سروس ہے اس کے لیے آپ ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں جو کہ پوری آرگنائزیشن کو وہ پرٹیکولر سروس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اب شیئر سروسز اپروچ کے بینیفٹس کے ہیں: امپرووڈ کوالٹی آف سروسز، کنسسٹنسی آف سروسز، کاسٹ سیونگ تھرو گریٹر ایفیشنسی اینڈ ریڈیوس ڈپلیکیشن آف رولز. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کا ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے آپ کی اسپیشلائزیشن آ جائے گی، اور اسپیشلائزیشن سے جو ہے وہ ایفیشنسی لیول بڑھے گا، اور ایفیشنسی لیول بڑھنے سے کاسٹ سیونگ ہوگی.